نمازیں جو ہیں وہ گناہوں کو جو 5 نمازوں کے درمیان ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اس طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعہ تک گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ہاں کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں۔ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں نا وہ جو ہوتے ہیں وہ پھر سچے دل سے توبہ استغفار کریں تو پھر مٹتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا کریں۔ اب ایک چیز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں کتنا میرے نبی کریم نے اچھی مثال دی، کتنی پیاری مثال دی نماز کے متعلق، کتنی پیاری مثال۔ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے حضور کے ارد گرد، حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ مجھے، اگر کسی کے گھر کے باہر گھر کے دروازے کے باہر نہر گزرتی ہو تو اس نہر میں بندہ 5 وقت نہائے، کیا اس کے جسم میں کوئی میل رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے والدین قربان ہو آپ پر، یا رسول اللہ میل تو بالکل ہی نہیں رہے گی جب 5 وقت بندہ غسل فرمائے، دن میں 5 وقت جب نہائے گا تو میل تو اس کے جسم میں بالکل ہی نہیں ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ یہی بات ہے، جب تم 5 نمازیں ادا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تمہارے بدن میں گناہ ہی نہیں رہتے جب تم 5 نمازیں ادا کرتے ہو۔ اس لیے کتنی خوشی کی بات ہے، اگر ہم نمازیں ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیں کتنا ہم پر ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، کتنا فائدہ۔ ایک تو ہمارا دل کو بھی سکون، ہم برائیوں سے بھی بچ جائیں گے، سیدھے رستے کی طرف بھی آ جائیں گے، اللہ کا پھر اجر و ثواب بھی عطا کرے گا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتا رہے گا۔ نماز پڑھا کریں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں بتایا نا کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، میں بتا رہا تھا گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا بتائیں، میں حد کو پہنچا ہوں، بس مجھ پر حد قائم کرے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے بتائیں میرے کیا سزا ہے۔ یہ دریافت کر رہا تھا کہ اتنی دیر میں اذان ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا، تو حضور نے نماز پڑھنی شروع کر دی، نماز کے وقت کے ساتھ وہ بندہ بھی چلا گیا، تو بندے نے بھی ساتھ نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو شخص پھر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، بس مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجئے، مجھ پر جو میں نے گناہ کیا اس کا کیا مجھ پر گناہ ہے، کیا مجھ پہ عذاب ہے، کیا سزا ملے گی؟ تو حضور نے فرمایا تم نے نماز پڑھی میرے ساتھ؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے پڑھی۔ فرمایا جیسے ہی تم نے نماز پڑھی تھی اللہ نے وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری، فرمایا جیسے ہی تو نے نماز پڑھی تھی وہ جو تو گناہ کر کے آیا تھا اللہ نے وہ گناہ کو معاف کر دیا ہے نماز کے صدقے۔ تو حضرات محترم یہ نماز کا فائدہ ہے، نماز پڑھا کریں، نماز پڑھنے سے کتنا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ یہ قسمت والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے جن سے محبت کرتا ہے، یہ حقیقت بات ہے، جن سے محبت نہیں کرتا ان کو اپنی بارگاہ میں نہیں بلاتا۔ یہ رب کی توفیق ہوتی ہے، اس بندے پہ سمجھ لے کرم ہوتا ہے جو رب کی طرف آتا ہے، لیکن بندہ نیت ضرور کرے، بندہ کوشش کرے نا، جب بندے کی نیت بن جاتی ہے نا میں رب کی طرف آ جاؤں تو رب پھر اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، جب بندہ رب کو یاد کرتا رہتا ہے۔